सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अपने ये खत्ते के एक अहम मुल्क के हवाले से। एक बहुत अहम खबर आई है। बांग्लादेश में एक हिंदू मजहबी रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। भारत में हिंदू ग्रुप्स का कहना है कि मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ढाका का कहना है कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश के हुक्काम का कहना है कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया सारिफीन झूठी खबरें फैला रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अगस्त से ख़राब हुए जब तालिब इल्मों की तहरीक ने आमिराना वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को इक़्तिदार से बाहर कर दिया। वो भारत भाग गई और वहीं पनाह ले ली है उन्होंने। 25 नवंबर को ढाका के एयरपोर्ट पर चिन्मय कृष्णदास नामी हिंदू मजहबी रहनुमा को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने चिटागोंग शहर में अक्टूबर के एक जलसे में बांग्लादेशी कौमी परचम पर भगवा हिंदू झंडा लहराया है। दास मुल्क में मजहबी अक़लियतों के हामी रहे हैं और जुलाई तक वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस यानी इस्कॉन के रुकन भी थे, लेकिन बच्चों के साथ बदसलूकी के इल्ज़ामात के बाद उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया है। नाज़रीन, दास की गिरफ्तारी पर उनके हामियों ने एहतजाज किया और चिटागोंग अदालत के बाहर एक मुसलमान वकील को कत्ल कर दिया। पड़ोसी मुल्क भारत में मुजाहिरीन ने दास की रिहाई का मुतालबा किया जो अभी तक हिरासत में हैं। उनकी अगली ज़मानत की समाअत 2 जनवरी को होनी है। हिंदू ग्रुप्स ने रैलीज़ निकाली और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो दास की रिहाई के लिए ढाका पर दबाव डालें। भारत के हुक्मरान हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी की आइडियोलॉजिकल रहनुमा आरएसएस के नेशनल कमेटी मेंबर वी भगिया ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जेनोसाइड हो रही है। इनका कहना था कि अक़लियती हिंदुओं को कत्ल और रेप किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों और अमलाक को तबाह किया जा रहा है, जबकि मोहम्मद यूनुस की उबूरी हुकूमत खामोशी से ये सब देख रही है। नाज़रीन, यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे पाकिस्तान में बाज़ औक़ात बैरूनी मीडिया अक़लियतों के मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, इसी तरह भारतीय मीडिया भी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के साबिक़ मेजर जनरल गंगदीप बख्शी, जो अक्सर नेशनल टीवी चैनल्स पर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर आते हैं, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जुल्म रोकने का वाहिद हल मुस्लिम अक्सरियती बांग्लादेश में से एक हिंदू नेशन निकालना है। वैसे वो इस तरह के प्लूटोनियम आइडिया को काफ़ी ज़्यादा आते हैं और वैसे भी सिक्योरिटी एनालिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने एक्स पर यह भी कहा है कि मोहम्मद यूनुस के तहत बांग्लादेश रेडिकल जहादिज़म की तरफ मुड़ गया है। ये अपनी हिंदू अक़लियतों को जेनोसाइड के ज़रिए निकालना चाहता है और लड़ाई के लिए बेताब है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग मुल्क बनाना चाहिए। 2 दिसंबर को गुस्से में आए हिंदू मुजाहिरीन ने शुमाली मशरक़ी भारतीय सरहदी रियासत त्रिपुरा में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर को तबाह कर दिया। नाज़रीन, बांग्लादेश का मौक़िफ़ है कि हसीना की बरतरफ़ी के बाद हिंदुओं पर तशद्दुद के वाक़यात हुए, लेकिन ये तशद्दुद मज़हब की बजाय सियासत से मुतासर था। चिटागोंग मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर हसीब अजीज़ ने कहा है कि हिंदू कम्यूनिटी को पुरतशद्दुद तौर पर टारगेट किए जाने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। उन्होंने यहाँ पर मज़ीद कहा कि भारतीय मीडिया में सामने आने वाले इल्ज़ामात कि हिंदू जुल्म का शिकार हैं, इनमें से 1% भी सच नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ाम के चिन्मय दास को हिंदू होने की वजह से गिरफ्तार किया है बिल्कुल बेबुनियाद है। उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम भी लगाया गया है और उन्हें क़ानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो तशद्दुद को हवा दे रहे थे और कुछ तकरीबकार सरगर्मियों में भी मुलव्वस थे। किसी को भी किसी मुनज़्ज़म हिंदू मुखालिफ नफ़रत के हमले में टारगेट नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, बांग्लादेश के साबिक़ सफ़ीर खलीलुर रहमान ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और भारत में मौजूद दीगर लोगों ने यह कहते हुए एक मुनज़्ज़म गलत मालूमात की मुहिम शुरू कर दी है कि हिंदू जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं बांग्लादेश में। उन्होंने यहाँ पे मजीद ये भी कहा कि वो सब बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के लेफ्ट के झुकाव रखने वाली स्टूडेंट यूनियन के सदर मैगमल्लर बासु ने
خود بھی ہندو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں کشیدگی اور تشدد کو ہندوؤں کے خلاف جینوسائیڈ کہنا ایک شرمناک جھوٹ ہوگا۔ باسو نے تسلیم کیا ہے کہ حسینہ حکومت کے زوال کے بعد کچھ سماج دشمن عناصر نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہندو مندروں کو گرایا اور گھروں پر بھی حملے کیے۔ ناظرین، بہت سے لوگوں نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے کے لیے بھارت کے مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلانے کا الزام لگایا۔ فیک نیوز کے تدارک اور فیکٹ چیکنگ آرگنائزیشن ریومر اسکینر کے ہیڈ آف آپریشن سجاد حسین چودھری نے بتایا کہ عوامی لیگ کی حکومت کے زوال کے بعد سے بھارتی میڈیا اور ہندو نیشنلسٹ ایکس اور فیس بک اکاؤنٹس بنگلہ دیش کے بارے میں فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی بھارتی مین اسٹریم میڈیا آؤٹ لیٹس نے بھارت میں دیوی کالی کے مجسمے کو ڈبوئے جانے کی رسم کی ویڈیو دکھائی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ بنگلہ دیش میں اسلام پسندوں کے ذریعے مندر کو تباہ کرنے کے مناظر ہیں۔ بھارت میں ایک ہندو مذہبی پروگرام کی ویڈیو کلپ کا استعمال کرتے ہوئے جس میں کچھ خواتین پیروں تلے کچلی گئیں، بہت سے بھارتی ہندوتوا حامیوں نے ایکس پر لکھا ہے کہ یہ ہندو خواتین تھیں جنہیں بنگلہ دیش میں اسلام پسندوں نے ریپ کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین، ریومر اسکینر کے مطابق 12 اگست سے 5 دسمبر کے درمیان کم از کم 49 بھارتی میڈیا آؤٹ لیٹس نے بنگلہ دیش کے بارے میں 1 درجن سے زائد جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ ڈھاکہ کے سیاسی تجزیہ کار زاہد الرحمان نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندو مظلوم ہیں کا بیانیہ بھارت کی موجودہ حکمران پارٹی کے شناختی سیاست کے مطابق ہے۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی حالت خاص طور پر دیہی علاقوں میں خطرناک ہو رہی ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو ہندوتوا پروپیگنڈا مزید مشکل بنا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے ہندوؤں کا کہنا ہے کہ انہیں مسلسل اپنے ملک سے وفاداری کا ثبوت دینا پڑتا ہے، خاص طور پر جب بھارت کے مسائل کو ہوا دے رہے ہو۔ ناظرین، ڈھاکہ کے اہم انجینئرنگ کالج BUET کے 27 سالہ ہندو طالب علم ابروشوم پیاس نے بتایا کہ ہمارے مذہبی مقامات کی 90% تعداد بھارت میں ہے اور ہمارا تعلق وہیں سے ہے، لیکن بنگلہ دیش کے زیادہ تر ہندو موجودہ بھارتی حکومت یا اس کی ہندوتوا انتہا پسندی کی حمایت نہیں کرتے۔ 29 سالہ فارماسسٹ چکرورتی نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ہندو دو طرفہ مسئلے کے سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف بھارتی میڈیا غلط معلومات پھیلا رہا ہے اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے جن میں سے کچھ تو کبھی ہوئے ہی نہیں۔ یہ بھارت مخالف جذبات کو ہوا دیتا ہے جو بدلے میں ہم ہندوؤں میں غیر محفوظ ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، پچھلے ہفتے کی ایک اور مثال لیں تو سونم گنج کے ہندو کرشنا داس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی پرامن زندگی ایک معمولی منگل کی شام تباہ ہو جائے گی۔ وجہ تھی توہین مذہب کا الزام۔ ایک نوجوان ہندو آکاش داس نے مبینہ طور پر فیس بک پر قرآن شریف کے بارے میں توہین آمیز تبصرہ کیا۔ یہ تبصرہ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گیا جس سے احتجاج شروع ہو گئے اور کشیدگی بڑھ گئی۔ بنگلہ دیش کے سابق سفیر نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم حسینہ کی حمایت کرنے کی غلطی کے بعد بھارت اپنی ناکام بنگلہ دیش پالیسی پر ضد کر رہا ہے۔ نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں اسلام پسند نظام ہونے اور ہندو اقلیت کے خلاف نسل کشی کے الزامات کو مضحکہ خیز حد تک غلط ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تفصیلی کہانی جو دکھاتی ہے کہ کس طرح ہمارے خطے میں اقلیتوں کے مسائل کو اکثر بیرونی طاقتیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں ہمیں بیرونی میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بنگلہ دیش بھی اسی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہاں، یہ بات اہم ہے کہ ہمیں اپنی اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے اور بیرون ملک کے پروپیگنڈے کا مقابلہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی جو آپ کی اقلیتیں ان کو آپ ایک آزاد ماحول اور ان کو ایک تحفظ کا احساس دیں، فورس کنورژنز نہ ہوں، توہین رسالت۔ obviously ہر چیز تو مس انفارمیشن نہیں تھی، کچھ حد تک سچائی بھی ہے کہ جب سے یہ حسینہ واجد کی ریزگنیشن ہوئی ہے تو اسٹوڈنٹ یونینز کے جو اسپل اوور وائلنس افیکٹ ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ کچھ ہندوؤں کے ساتھ کافی زیادہ حد تک ہیٹ کرائمز کمٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن مس انفارمیشن پھیلانے کو جب آپ مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں تو اس سے جو آپ کا مدعا ہوتا ہے وہ بھی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، جو ایکچوئل ایشو ہے اس پر اٹینشن نہیں آ پاتی اور اب سب صرف یہی بات کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو مس انفارمیشن تھی۔ بالکل، اور یہ دونوں حقیقتوں کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ اقلیتوں پر جو ہے مظالم بڑھے ہیں، لیکن جو بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا ہے وہ صرف اپنی ناکامی کو بیسکلی مٹانے کے لیے جو اس کو بنگلہ دیش میں اٹھانی پڑی۔ تو ناظرین، فی الوقت اتنا ہی، ہم آگے اور گفتگو کریں گے لیکن یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول رہے ہیں۔
ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے جو انڈین پروپیگنڈا ہے, جو مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے بنگلہ دیش میں موجود ہندوؤں کے حوالے سے, اس کا کیا نقصان ہے اور اس کا کتنا سیویئر امپیکٹ ہندو کمیونٹی کے اوپر خود آ رہا ہے. اب بات کریں گے کہ کس طریقے سے ساؤتھ کورین نیشنل اسمبلی نے اپنے پرائم منسٹر کو امپیچ کر دیا ہے اور یورپین بارڈر کنٹرولز کے حوالے سے. بالکل ناظرین, تو اس حوالے سے ہم تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ روز ایک خبر آئی کہ یونان گریس میں تارکین وطن کی 2 کشتیاں کیپسائز کر گئیں اور اس کے اندر 47 پاکستانی شہری بھی ناظرین شامل ہیں. تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بات کریں جو بارڈر کنٹرول چیلنجز آ رہے ہیں شنجن ایریا میں. اور ناظرین اگر آپ کو ہم تاریخ کا ایک حوالہ دیں تو 14 جون 1985 کو ایک شنجن اگریمنٹ ہوئی تھی لگزمبرگ میں, جو ہے نیدرلینڈز, بیلجیم, لگزمبرگ, فرانس اور جرمنی کے مابین, جس میں یہ اگری کیا تھا کہ ایک شنجن ایریا بنے گا جو آج تک آبویسلی کافی زیادہ وسیع ہو گیا ہے کہ آپ کو اگر آپ وزٹ کرنے جائیں یورپ تو اگر آپ کسی ایک ملک کا بھی شنجن ویزا اگر آپ لیں تو آپ پورے یورپ کو اس پہ گھوم سکتے ہیں. اور بیسکلی یہ تھا کہ فری موومنٹ ہوگی ان تمام ممالک کے بیسکلی جو ہے شہریوں کے مابین وداؤٹ اینی بارڈر کنٹرولز. ناظرین اب اس اگریمنٹ کو 40 سال ہو چکے ہیں اور آج جو ہے شنجن ایریا میں 25 یورپی یونین کے ممالک ہیں اور 4 جو ہے نان EU کنٹریز, جس کے اندر ناروے, سوئٹزرلینڈ, آئس لینڈ اور لائچٹنسٹائن شامل ہے. یورپی یونین کی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے پوری دنیا میں کہ کس طرح اس نے جو یورپ کا علاقہ ہے, حالانکہ ان میں جنگیں بھی ہوئیں, ایسٹ اور ویسٹ جرمنی آپ کو یاد ہوگا, اور ورلڈ وار میں کس طرح جو ہے 2 سائڈس تھیں, بٹ دین ناظرین انہوں نے اپنے جو شہریوں کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے انٹیگریشن کی اور کس طرح ان دونوں کا پیپل ٹو پیپل کانٹریکٹ ایک ہے. تو شنجن کو ناظرین اس کا ایک کراؤن جول کہا جاتا ہے. بیسکلی یورپی یونین تو کہتا ہے کہ جو یہ شنجن ایریا کی جو فریڈم آف موومنٹ ہے یہ یورپی یونین کی بہت ایک بڑی اچیومنٹ ہے, جو کہ یقیناً ہے. اور لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو اس کو کافی زیادہ چیلنجز درپیش ہیں, اور وہ چیلنجز کیا ہیں آئیے اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں. کہ شنجن کو ویسے تو جو ہے اتحاد اور آزادی کا جو ہے ایک سمبل تو کہا جاتا ہے, لیکن اب اس پہ کافی زیادہ پریشرز آ رہے ہیں سیکیورٹی اور جو امیگریشن, جو انلیگل امیگریشن. اگر آپ صرف 2024 کی بات کر لیں جو ابھی موجودہ سال ہے, تو اس کے اندر جو بارڈر چیکس ری انٹروڈیوس کرائے ہیں یہ ناظرین کافی زیادہ انٹرنل یعنی اندرونی جو ہے بارڈر کنٹرول جو ہے پورے شنجن ایریا میں انٹروڈیوس دوبارہ سے کرائے گئے. اور آج کے جو بارڈر کنٹرولز ہیں یہ 40 سال میں سب سے زیادہ ہیں. فرانس میں 2015 کی اگر آپ بات کریں تو ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, بچوں کے کانسرٹ پہ ٹرک پورا جو ہے اس کے ذریعے ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, لیکن آبویسلی ابھی تک وہ اس طرح جو ہے انفورسمنٹ اس کی نہیں کی جا سکی. نیدرلینڈز کی بات کریں تو اس نے جرمنی اور بیلجیم کے شہریوں پر جو ہے بارڈر کنٹرولز لگائے ان کے ٹریولرز کو دسمبر 2024 سے. اور اب بات کرتے ہیں کہ اس پہ جو شنجن ممالک ہیں ان کا کیا موقف ہے اس سارے معاملے پر. لگزمبرگ کے فارن انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ سے بارڈر چیکس لگائے ہیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں, ناقابل قبول ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شنجن کا 40 سال پرانا جو معاہدہ تھا, جو اس کا نظریہ تھا, یہ کمپلیٹلی اس کے برخلاف ہے. اور انہوں نے اس کی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ 40 سال 2025 میں اس کے مکمل ہو رہے ہیں, اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس نظریے کے تحت یہ 40 سال پہلے اگریمنٹ سائن ہوا تھا وہی میجرز آج بھی رکھے جائیں. اور ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بارڈر کنٹرولز کا جو شنجن ایریا ہے 25 ممالک اس کا حصہ ہیں اور 4 نان EU ممالک, اس کا لیگل فریم ورک کیا ہے. ناظرین یورپی یونین کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو اندرونی بارڈر ہیں اس کا بیسکلی جو ہے اس پہ کنٹرول ایک ایکسیپشن کے طور پہ, یعنی کوئی ایک ناگہانی کوئی چیز ہو جائے لاسٹ ریزورٹ کی طرف, جب یہ صرف لگائے جا سکتے ہیں. اور انہوں نے جو یورپی یونین کا قانون ہے کہ جو ممبر ممالک ہیں یہ بارڈر کنٹرول صرف 6 ماہ تک کے عرصے کے لیے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں, اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 3 سال کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن ناظرین جو یہ تمام معاملات ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو مائیگریشن اور اسائلم سسٹم کے ایشوز ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے سیریا کی اپنے پروگرام بات کی, 6 ملین وہاں سے ریفیوجی کرائسس ہوا. اور ناظرین جس طرح دنیا میں افراتفری بڑھ رہی ہے تو یہ ریفیوجی انفارچونیٹلی اسائلم کرائسس بڑھتا جا رہا ہے. ناظرین جو ڈبلن ریگولیشن ہے اس میں جو ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسائلم سیکرز کو جو ہے اسی ملک کے قانون کے تحت
جو ہے وہ ڈیل کیا جائے جہاں سے ان کا فرسٹ پوائنٹ آف انٹری تھا. تو اب جیسے ہم نے یونان کا ذکر کیا تو جو مائیگرنٹس ہیں وہ بیسکلی گریس کے تھرو انٹر ہوتے ہیں, اٹلی, اسپین اور کرویشیا, اور پھر وہ جرمنی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور بیسکلی پھر وہاں پہ اسائلم کلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ ان باقی ممالک کے سسٹمز کو بائی پاس کر دیتے ہیں. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ تمام ممالک ایک طرف اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرے, فردر ریفیوجیز کریٹ کرے, پھر بعد میں انہیں ریفیوجیز کے خلاف یہ اس طرح کی پالیسیاں لائیں. دس از اے ویری گڈ پوائنٹ کہ ڈسپلیسمنٹ اگر آپ پچھلے 10 سال 15 سال کی ڈسپلیسمنٹ دیکھیں ایگزیکٹلی تو وہ کانفلکٹ بیسڈ ناظرین ڈسپلیسمنٹ تھی. اور آپ اگر یہ یورپ کے ممالک کا اگر آپ سٹینس دیکھیں تو اسپین کو اگر آپ ایک ایکسیپشن کہہ کے یا پورچوگل کو کہیں تو باقی نیٹو ممالک جو ممبران ہیں ان کا بڑا ایک زور رہا ہے اسرائیل کے پلڑے میں, اور دیٹ ہیز بین ون آف دا مین پریکرسر فار آل دا ڈسپلیسمنٹ. یا اگر آپ سیریا کا معاملہ دیکھیں الائنس بنا رہے ہیں, ملٹری سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, ملٹیپل ریجنز کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریفیوجیز کیوں آتے ہیں. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. اور جو سیکیورٹی کے معاملات آ رہے ہیں تو ناظرین اب اس کا فیوچر موومنٹ کا یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو کور چیلنج ہے جو شینجن کے ایریا کا وہ یہ ہے کہ اس نے بیسکلی اوپن بارڈرز اور جو ان کے جو کنسرنز ہیں اباؤٹ سیکیورٹی, مائیگریشن اور پبلک جو اوپینین ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو رائٹ ونگ دوبارہ سے رائز ہو رہا ہے یورپ میں, نیدرلینڈز فار رائٹ, اور جو کہ جو ہے مائیگرنٹس کے بہت زیادہ خلاف ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس جو سینٹیمنٹ کو ہوتے ہوئے آپ ٹوٹلی اپنے بارڈرز کلوز کر دیں. یو کے کو دیکھیں بریگزٹ کے بعد سے آج تک یو کے ریکور نہیں کر پائے اکنامکلی. تو جو یورپی یونین کی ناظرین جو معاشی استحکام ہے یہ مائیگرنٹ سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے, تو ان کو بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اور آبویسلی ریفارمز تو ہو سکتے ہیں, اس چیز کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے نہ کہ ٹوٹلی بند کر کے. بالکل صحیح بات. ناظرین اب بات کریں گے ساؤتھ کوریا کے حوالے سے. سیٹرڈے کے دن نیشنل اسمبلی نے ایک بہت ہی مونیومنٹل ووٹ کاسٹ کیا اور 204 to 85 کے ایک میسو ڈفرنس کے ساتھ انہوں نے پریزیڈنٹ یون سک یول کو باہر نکال دیا ہے. لیکن بات کریں کہ ساؤتھ کوریا کا نظام ہے کس طرح. ابھی تو یہ نیشنل اسمبلی کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے, اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس 180 دن یا 3 مہینے ہیں جس میں وہ کنفرم کریں گے whether this impeachment will hold or not. لیکن ساؤتھ کوریا کی عوام نے ابھی سے بہت زیادہ سیلیبریشن کرنا شروع کر دی ہے, اور کیوں نہ کریں کہ everything is aligned and it's about time that he gets impeached. تو ہوا کیسے یہ؟ اصل میں نیشنل اسمبلی نے پہلے بھی اس ہفتے میں ووٹ کیا تھا, لیکن جو پریزیڈنٹ یون سک یول کی اپنی پارٹی ہے پیپل پاور پارٹی PPP, انہوں نے جو ہے اس ووٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے منع کر دیا تھا. لیکن پھر ایونچولی انہوں نے لوگوں کی بات ان کو سننی ہی پڑی اور انہوں نے نہ کہ ووٹ میں پارٹیسپیٹ کیا بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے کئی سینئر لیڈرز نے ان کے خلاف امپیچمنٹ کے موشن پر ووٹ کیا ہے. آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ 3 دسمبر کو یون سک یول نے مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا تھا, اور یہ بالکل یونیلیٹرل ڈکلیریشن تھی, نہ تو یہ کسی پارٹی پالیسی کے تحت ہوئی تھی بلکہ کیونکہ یون سک یول خود کافی عرصے سے کئی کرپشن سکینڈلز کا سامنا کر رہے تھے, ان کی اپروول ریٹنگ میں بھی ویسے ہی کمی آتی جا رہی تھی, تو شاید وہ اس بےتابی میں انہوں نے مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا. لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ ساؤتھ کوریا میں ہیں, پاکستان میں نہیں. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد 3 دسمبر کو جب انہوں نے یہ ڈکلیریشن کی, انہوں نے نہ تو صرف ڈکلیئر کیا بلکہ ملٹری کے سینئر کمانڈرز کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے وفد کو, پولیٹیکل لیڈرز کو اریسٹ کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی کے اندر بھیج دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو اسپیشل فورسز کے کمانڈر ہیں ساؤتھ کوریا کے کرنل کم ہیون تائے, انہوں نے کہا ہے 12 دسمبر کو کہ انہیں کہا گیا تھا کہ کیونکہ 150 نیشنل اسمبلی کے ووٹس درکار ہیں اس موشن کو پاس کرنے کے لیے, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں گھس کے ان پولیٹیکل لیڈرز کو اریسٹ کر کے ان ووٹس کو کم کریں اور ان نمبرز کو گرا دیں. یہاں بھی ایک نمبرز گیم ہی کھیلا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں, لیکن اچھائی کے لیے, مارشل لاء کو ختم کرنے کے لیے, نہ کہ برائی کے لیے. آپ کو مزید بتائیں گے کہ ساؤتھ کوریا کی پالیسی ایجنسی کے ہیڈ چو جی ہو نے کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں مارشل لاء ڈکلیئر کرنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ تمام نیوز اداروں میں جا کر ان کو آکیوپائی کر لیں, اور خاص طور پر MBC نام کے نیوز روم میں آپ پہلے سے جو لوگ ان کے خلاف
पब्लिश कर रहे थे न्यूज़, उनको टारगेट करना शुरू कर दें. एंड दिस वाज मोर लाइक अ प्रीएम्प्टिव मीडिया स्ट्रेटजी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है लोगों तक पहुंच रही है उसको दबाया जाए. लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, शायद वो भूल चुके थे. तो भले ब्रॉडकास्टर्स ने अपना रोल अदा करने में थोड़ी कोताही की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बराह रास्त घंटावार अपडेट्स आ रही थी और सबको पता चल रहा था कि कैसे इम्पीचमेंट हो रही है, कौन सी आर्म फोर्सेस अंदर आ रही हैं. यहाँ आपको मज़ीद बताएंगे कि डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने ये भी कहा है कि उन्हें भी ये कहा गया था कि एक ख़ास ब्रॉडकास्टर को और एक यूनियन ऑफिशियल को अरेस्ट करना है. अब जब ये तमाम टेस्टिमनीज सामने आई और नेशनल असेंबली को पेश की गई तो जाहिर सी बात है इम्पीचमेंट की तरफ ही फैसला जाना था. यहाँ आपको बताएं कि कॉन्सिक्वेंस क्या है प्रेसिडेंट यून सुक योल के लिए. अब जैसे माशरे में साउथ कोरिया है जो एक एडवांस्ड प्रोग्रेसिव माशरा है, जहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, वहाँ पर उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर के 11% हो गई है और 75% साउथ कोरिया की आवाम ने इम्पीचमेंट को सपोर्ट किया था. यहाँ आपको ये भी बताएं कि एक्चुअली ये जो यून सुक योल हैं ये बहुत मशहूर प्रोसिक्यूटर थे और ये अपने रोल एज ए लीगल प्रोसिक्यूटर के तौर पर ही जो है वो इनको फेम मिला था. और सबसे ज़्यादा जो है इस पर रिडिकुलस बात वो ये है कि जो लास्ट टाइम साउथ कोरिया में किसी प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को इम्पीच किया गया था तो वो थी प्रेसिडेंट पार्क ग्यून ही, और उन्होंने भी करप्शन के स्कैंडल में उनको इम्पीच किया था. और इस करप्शन के स्कैंडल की सारी तहकीकात प्रेसिडेंट यून सुक योल ने खुद की थी, तो उसके बावजूद वो खुद अब दोबारा इम्पीच हो गए हैं. अगर आप इसको जनरली अगर इसको देखा जाए, व्हाट लेसन्स डज दिस इंटायर एपिसोड ऑफर, कि अगर जमहूरियत इतनी मजबूत हो तो आई थिंक इवन कूज कैन नॉट डैमेज इट. और अगर आप ये देखें, हमने जैसे अपने नाज़रीन को बताया कि किस तरह उनकी अपनी पार्टी के मेंबर्स ने इम्पीचमेंट के हक़ में फेवर दिया, तो उससे ये नहीं पता चलता कि जमहूरियत अगर मजबूत हो तो पार्टी लाइंस भी मैटर नहीं करती. एग्जैक्टली मोइज़, और ये भी है कि लाखों हज़ारों लोग जो है साउथ कोरिया की सड़कों पर कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं प्रीएम्प्टिवली. उन्होंने अपनी डिमांड को बहुत ज़्यादा क्लियरली उसका इजहार किया है और वहाँ पे कोई खैर पुलिस ब्रुटैलिटी नहीं हुई, कोई डेथ्स नहीं हुई, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है सियोल के कैपिटल में इस वक्त भी मौजूद हैं. और जैसे ही उन्हें इम्पीचमेंट की अनाउंसमेंट मिली उन्होंने बहुत जो है वॉइस बहुत ज़्यादा उनको सेलिब्रेट भी किया है. और यहाँ आपको नाज़रीन मज़ीद बताएं कि हैन डोंग होन जो यून की पीपल्स पावर पार्टी के लीडर हैं और अब प्राइम मिनिस्टर भी थे, अब वो इंटरिम तौर पर प्रेसिडेंट के रोल को भी निभाएंगे. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो कंग्रेचुलेटरी स्टेटमेंट्स ही सामने आई हैं. उन्होंने कहा है कि वो साउथ कोरिया के लोगों के साथ खड़े हैं और इस इम्पीचमेंट के फेवर में हैं. इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर चो जो साउथ कोरिया के हैं उनके साथ ये भी मिलकर एक बात की है कि हमारी अलायंस अभी तक आयरन क्लैड है और हम बिलीव करते हैं कि साउथ कोरिया इस क्रिटिकल पॉलिटिकल पॉइंट से वापस आ जाएगा. लेकिन जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही थी कि साउथ कोरिया और जापान को एक पेज पर लाया जाए. और साउथ कोरिया और जापान की एक हिस्टोरिकल दुश्मनी है, उनके काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात हैं दोनों ममालिक में. लेकिन प्रेसिडेंट यून सुक योल ने उन सब को जो है वो इग्नोर करके प्रेसिडेंट बाइडेन के कहने पर कैंप डेविड पर मुलाकात भी की जापान के ऑफिशियल से और ऐसे एग्रीमेंट्स भी साइन की जो उनको मज़ीद जो है वो दोस्ती की तरफ लेकर जाएगी. लेकिन अब साउथ कोरिया में इन तमाम अवामिल को बहुत ज़्यादा शक व शुबा की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट यून सुक योल सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे, इसीलिए उन्होंने मार्शल लॉ नफाज करने की भी कोशिश की थी. यहाँ आपको बताएं कि मार्केट्स एक्चुअली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गई हैं और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट और बैंक ऑफ कोरिया दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस वक्त क्या होगा इकोनॉमिक हवाले से, क्योंकि नाज़रीन डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आपस में एक इतना ज़्यादा गहरा ताल्लुक है कि जब आप उसको भूल जाते हैं, जब आप उसको जो है वो इतनी ज़्यादा अपने डेली प्रोसेसेस में और बिहेवियर्स में एज पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट पीपल हु आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं इसको देखते, तो आपका माशरा जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरना शुरू हो जाता है, आपकी सियासत बिखरना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ आपकी मईशत भी बिखरना शुरू हो जाती है. एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल्स को नहीं फॉलो किया जाए, जहाँ पे डेमोक्रेसी को नहीं बहाल किया जाए, वहाँ माशी तरक्की कभी भी नहीं हो सकती, भले वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बैंडेड. Absolutely, obviously, basically they are linked with each other. हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी जब ये मामला हुआ हमने जिक्र किया कि किस तरह इस एक इक़दाम से अपनी ताकत को तूल देने से
کوریا کو کتنا نقصان پہنچا اور آگے بھی ہوگا. تو ناظرین آج ہم نے آئی تھنک کافی زیادہ معاملات پر نظر ڈالی, بنگلہ دیش کے, یورپ میں جو بارڈر کنٹرولز ہوتے ہیں, اینڈ دین کوریا میں جو ہوا, اور اس کے بارے میں ہم مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے کیونکہ یہ تمام ڈیولپنگ سٹوریز ہیں اوبیسلی, اور بڑی امپورٹنٹ سٹوریز ہیں. لیکن ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے شو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.